ثواب الفاتحہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وشرفنا وکرمنا علی سابقتی بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین آل ابو القاسم محمد خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ جن گرامی، 7 محرم کا دن گزر گیا، آج 8ویں محرم کی شب ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آج کی اس مجلس میں اس ذکر، اس مجلس، اس عشرے کے حقیقی بانی مولا و آقا امام زمانہ کا تذکرہ کیا جائے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پورا عشرہ ہو جاتا ہے اور امام کے متعلق ایک جملہ بھی نہیں کہا جاتا۔ تو میری تمنا یہ ہے کہ اگر آپ کی بھی یہ تمنا ہے تو مل کے سب وعدہ دیا کر دیجئے۔ کل ایک روایت سنائی تھی، آج بھی اسی طرح ایک روایت سنانی ہے، لیکن یہ روایت تب آپ کو سمجھ میں آئے گی جب آپ میرے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیے، ایک مرتبہ پہلے تو یہ قانون سمجھ لیجئے، جو خواب ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ خواب حجت نہیں ہوتا، یعنی کوئی مرجع کو مجتہد کوئی خواب دیکھے تو اس کی بیسس پہ وہ فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اگر اس کی بیسس پہ وہ کوئی فتویٰ دے گا تو جب بحث خارج میں جائے گا تو دیگر علماء سوال کریں گے بھائی قرآن دکھائیے، حدیث دکھائیے۔ خواب حجت نہیں ہے۔ لیکن مجھے بتائیے، اگر کوئی خواب دیکھے اور جناب امیر کہیں یہ خواب نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے تو پھر اس سے بڑھ کے بھی کوئی حجت نہیں ہے۔ واضح ہوگی بات؟ اچھا، خواب دیکھنے والے کون ہیں؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ کون جناب جابر؟ کربلا کے پہلے زائر جناب جابر، حدیث 9 کے راوی جناب جابر، 5ویں امام تک رسول خدا کا سلام پہنچانے والے جناب جابر، رسول خدا کو مکہ سے مدینہ آنے کی دعوت دینے والے جناب جابر۔ تو اندازہ لگائیے کیسی شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں آئے، بہت توجہ سنیے گا، آئے۔ اب دیکھیے اسلام نے طریقہ یہ بتلایا، جب بھی کسی اجتماع میں جایا جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جایا جائے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ سیٹھ صاحب چودھری صاحب آتے سب سے آخر میں، لیکن انہیں جگہ پہلی صف میں چاہیے۔ تو کسی کو لات ماریں گے، کسی کو پیر ماریں گے اور پہلی صف میں جگہ بنائیں گے۔ ثواب ملے نہ ملے، گناہ ضرور مل جائے گا مومن کو اذیت دینے کا۔ تو بھائی پہلی صف میں بیٹھنا بہت اچھی بات ہے، تو تھوڑا وقت سے آئیے، پہلے آئیے۔ اب لوگ جانتے کہ جناب جابر کون ہے، تو لوگوں نے راستہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ پہلی صف میں آگے جناب جابر۔ اب دیکھیے جناب جابر ہیں، لیکن حجت خدا جناب امیر ہے۔ اگر جناب جابر کو جناب امیر کی نالین کو ہاتھ لگانا کا موقع مل جائے تو یہ بھی جناب جابر کے لیے شرف کی بات ہے۔ حجت خدا ہے۔ اب وہاں نہیں رکے، آگے بڑھ گئے۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی صحیح ہے، احترام ہے، تقریب ہے، لیکن حجت خدا جناب امیر موجود ہے، ایک نماز ہو گئی، دوسری نماز ہونے والی، یہ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ اب گئے، سلام کیا، سلام کیا، جناب امیر نے سلام دیا، سلام کا جواب دیا، کہا کہ مولا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب جابر۔ کس سے؟ جناب امیر سے۔ مولا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور جب سے میں نے وہ خواب دیکھا ہے میں بہت بے چین ہوں۔
جیسے سنا جناب جابر کے اس کہنے پہ جناب امیر کہنے لگے کہ اے جابر تم نے خواب نہیں دیکھا، خدا نے تمہیں حقیقت دکھلائی ہے، جب یہ ہو جائے تو سمجھ لینا وہ قائم کا زمانہ ہے۔ یعنی کیسی بدقسمتی ہے، ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن مجلس ہو جاتی ہے، تمام ائمہ کا تذکرہ ہو جاتا ہے، وقت کے امام کا تذکرہ نہیں ہوتا، وہاں پہلے امام کے زمانے میں آخری امام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، جب یہ ہو جائے سمجھ لینا قائم کا زمانہ ہے۔ اب جناب جابر حیران پریشان کہ آخر میں نے تو کچھ بہت عجیب دیکھا ہے، اور جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ یہ جب ہو جائے گا تو سمجھ لینا وہ قائم کا زمانہ ہے۔ کہا بتاؤ جابر کیا دیکھا ہے؟ کہا مولا میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک کپڑا لٹکا ہوا ہے۔ یہ اس زمانے کی روایت ہے جس زمانے میں سونے اور چاندی سے مہنگا لباس ہوتا تھا۔ کہا مولا سونے اور چاندی سے مہنگی چیز ہے لباس؟ کہا مولا آسمان سے زمین تک سفید رنگ کا کپڑا لٹکا ہوا ہے، ایک منادی رائٹ پہ کھڑا ہے، ایک لیفٹ پہ کھڑا ہے ندا دینے والا، اور وہ کہہ رہا ہے جس کو چاہیے آئے لے جائے اور فری میں لے کے چلا جائے۔ ابھی کوئی آگے سرگوشی کر دے کہ باہر جو ہے گیٹ کے باہر بریانی بٹ رہی ہے تو کیا حالت ہوگی؟ وہاں سونے اور چاندی سے مہنگی چیز وہ فری میں مل رہی ہے۔ کہ مولا عجیب بات ہے، کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کوئی بھولا بھٹکا آتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی تھوڑا ایک آدھا ٹکڑا دے دو، زیادہ نہیں چاہیے۔ مولا عجیب ہے۔ کہا عجیب نہیں ہے جابر، جب ہو جائے تو سمجھ لینا قائم کا زمانہ ہے۔ حیران، اب بعد میں مولا بتائیں گے۔ کہ مولا اس کے بعد میں نے دوسرا منظر دیکھا، میں نے ریگستان میں ایک دور ایک کیج دیکھا، ایک پنجرہ دیکھا جو سونے اور چاندی سے مزین ہے، اس کے اندر سے بہت بہترین آوازیں آ رہی ہیں۔ جو خدا نے بہترین آوازیں قرار دی ہیں وہ پرندوں کی آوازوں کو قرار دیا، نہ کہ موسیقی کی آواز ہے۔ کہ مولا دی چاہ ریگستان ہے، بڑا بہترین وہ پنجرہ ہے، سونے اور چاندی سے مزین ہے، آوازیں۔ میں نے کہا جا کے دیکھوں۔ جیسے ہی میں اس منزل تک پہنچا، ریگستان ہے، کوئی موجود نہیں ہے، لیکن جب میں اس منزل تک پہنچا تو نہ وہ پنجرہ تھا، نہ آوازیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ کہ جابر خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، جب ہو جائے تو سمجھ لینا قائم کا زمانہ ہے۔ کہ مولا اس کے بعد میں نے دیکھا 2 طرف گائیں کھڑی ہیں، یہ جناب بہار میں روایت ہے۔ کہ مولا میں نے دیکھا 2 طرف گائیں کھڑی ہیں، ایک گائے وہ ہے کہ جس کے ہاں دودھ کی فراوانی ہے، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، ایک طرف ایسی گائیں ہیں جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ اب کامن سینس کی بات ہے، دودھ نکالنا ہے تو وہ گائیں کہ جن کے ہاں دودھ کی فراوانی ہے وہاں سے دودھ نکالا جائے، لیکن مولا وہاں الٹی گنگا بہ رہی تھی، جن کے ہاں دودھ کی فراوانی اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، اور جو ہڈیوں کا ڈھانچہ انہیں اذیت دی جا رہی ہے۔ کہ جابر خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، جب ہو جائے تو سمجھ لینا قائم کا زمانہ ہے۔ سنیے گا، ساتھ ہوں گے تو لطف آئے گا۔ کہ مولا اس کے بعد میں نے دیکھا 2 طرف افراد کھڑے ہیں، ایک طرف ایسے افراد ہیں جو صحت کے اعتبار سے مضبوط ہیں، صحت مند ہیں، ہیلدی ہیں، دوسری طرف بیمار لاغر لوگ کھڑے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ بیمار کی عیادت کی جاتی ہے، ثواب ہے، کار خیر ہے، لیکن یہاں بھی الٹا معاملہ تھا، صحت مند بیٹھا ہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، وہ بیمار اس کی عیادت کے لیے آ رہا ہے، اس کی احوال پرسی کر رہا ہے۔ کہ جابر خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، جب ہو جائے تو سمجھ لینا قائم کا زمانہ ہے۔ کہ مولا اس کے بعد میں نے ایک 5واں منظر دیکھا۔ اب آپ سمجھیں گے کہ مولانا دیکھیے 8 کی شب ہمیں زو گارڈن لے کے چلے گئے، یہ روایت ہے۔ کہ مولا میں نے ایک گائے دیکھی، اس کے 2 منہ ہیں، جناب جابر کہہ رہے ہیں جناب امیر سے، اس کے 2 منہ ہیں، دونوں سے کھا رہی ہے اور مسلسل کھا رہی ہے، اس کا پیٹ نہیں بھر رہا۔ دیکھیے شادی کا بھی کھانا ایک وقت آتا ہے انسان کہتا ہے بہت ہو گیا، لیکن مسلسل کھا رہی ہے، پیٹ نہیں بھر رہا۔ امام نے کہا جابر خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، جب ہو جائے تو سمجھ لینا قائم کا زمانہ ہے۔ تو مولا اس کے بعد ایک 6واں منظر دیکھا میں نے۔ وہ کیا دیکھا؟ دور ایک تالاب دیکھا ہے، بڑا اچھا ہے، عالی ہے۔ جیسے قریب گیا تو پتہ چلا کسی نے اپنے زمانے، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں بہت ساری بلڈنگز ہیں پرانی، کسی مغل شہنشاہ نے بنائی تھی، کسی نے بنائی تھی، لیکن اسے مینٹین نہیں رکھا، خیال نہیں رکھا، تو بری حالت ہے۔ اسی طرح مولا کسی نے بنائی بہت اچھی تھی، تالاب بہت ساری چیزیں تھی، لیکن خیال نہیں رکھا گیا تو کھائی جمی ہوئی ہے، پانی گندلا ہے، بہت بری حالت ہے۔ تو جابر خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، جب ہو جائے تو سمجھ لینا میرے آخری وسیع میرے بیٹے کا زمانہ ہے، ان کے ظہور کا زمانہ ہے۔ کہ مولا اس کے بعد میں نے ایک آخری منظر دیکھا۔ کہ مولا آخری منظر کا کیا؟ کہ مولا میں نے دیکھا ایک آدمی ہے جو سپیڈ آف لائٹ سے کام کر رہا ہے، بجلی کے رفتار سے کام کر رہا ہے۔ کام کیا کرتا ہے؟ رائٹ اس کے کنواں ہے جو تانبے کا ہے، لیفٹ اس کے کنواں سونے کا ہے،
تانبے کے کنویں سے پانی نکالتا ہے، سونے کے کنویں میں ڈالتا ہے۔ نہ جانے تانبے کے کنویں میں کتنی وسعت ہے کہ پانی کم ہی نہیں ہو رہا، اور اس کنویں میں کتنی وسعت ہے کہ بھر ہی نہیں رہا۔ کہا جابر خواب نہیں ہے، حقیقت ہے، جب ہو جائے تو سمجھ لینا قائم کا زمانہ ہے۔ اب جابر نے کہا مولا میرا خواب کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ بتائیے۔ کہ مولا وہ جو میں نے پہلا منظر دیکھا تھا کہ آسمان سے زمین تک کپڑا لٹکا ہوا ہے، منادی کہہ رہے آؤ سارا کا سارا لے کے چلا جاؤ۔ سنیے گا، توجہ کیجئے گا۔ منادی کہہ رہے آؤ سارا کا سارا لے کے چلا جاؤ، کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، کوئی آتا ہے تھوڑا سا کاٹ کے چلا جاتا ہے، اس کا کیا تعلق امام کے زمانے سے؟ کہ جابر آخری زمانے کی علامت ہے یہ جو کپڑا ہے لٹکا ہوا ہے، منادی کہہ رہا ہے سارا لے کے جاؤ، کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، کوئی بھولا بھٹکا آتا بھی ہے تو تھوڑا لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آخری زمانے میں اللہ کہے گا پورے دین پہ عمل کرو، ہم کہیں گے نہیں بھائی جو مرضی کے مطابق ہوگا، مفادات سے نہیں ٹکرائے گا اس پہ عمل ہوگا، جو چیز ٹکرائے گی اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ آج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ نماز پڑھنا آسان ہے، مفادات سے نہیں ٹکراتی، پڑھ لیں گے۔ بیٹی کو حق دینا مشکل ہے، چھوڑ دیں گے۔ بہن کو اس کا حق دینا مشکل ہے، بہن بیٹی اپنا حق مانگے گی، ہم کہیں گے کیسی ظالم ہوں بھائی، خدا نے اسے حق دیا تو میں اسے ظالم کیسے قرار دے سکتا ہوں؟ فرمایا جو معاملہ آخری زمانے میں مفادات سے ٹکرائے گا، کہیں اسے نقصان ہوگا، اس واجب کو چھوڑ دیا جائے گا، جو واجب اس کے مفادات سے نہیں ٹکرائے گا اس پہ عمل کیا جائے گا۔ آج ہے ایسی کیفیت، جہاں 4 ٹکوں کی بات ہوتی ہے، 4 پیسوں کی بات ہوتی ہے، وہاں دین ایک طرف ہو جاتا ہے۔ چھوڑیے دین کو بھائی، دین بعد میں، ابھی فائدے کو دیکھیے کہ آخری زمانے میں دین پہ عمل ہوگا پک اینڈ چوز کے ساتھ، جو مفادات سے ٹکرائے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا، جو نہیں ٹکرائے گا اس پہ عمل کیا جائے گا۔ کہ مولا دوسرا جو منظر میں نے دیکھا، دور ایک کیج ہے، ایک پنجرہ ہے، سونے اور چاندی سے مزین ہے، میں گیا اور کچھ بھی نہیں تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ امام نے فرمایا یہ معاملہ ہے آخری زمانے میں وعدہ اور وفا کا۔ لوگ آئیں گے، آپ سے وعدہ کریں گے، آپ سے کچھ مال لیں گے، کوئی ڈیٹ طے پہ آئے گی، کوئی تاریخ ہوگی کہ میں واپس کروں گا، لیکن جب واپسی کا معاملہ ہوگا تو وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا نہیں کریں گے۔ جیسے عربی میں قرض حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں شریعت میں قرض حسنہ کا مطلب ہوتا ہے قرض لو اور اس کے عوض کچھ نہ مانگو۔ 10,000 لیا اور 10,000 واپس لے لو۔ آپ نے کسی غریب کو 10,000 دیا مدد کے طور پہ، 10 دن کے بعد 10,000 اسے واپس لے لو۔ اور اردو میں ہم اس کا مطلب کیا بناتے ہیں قرض حسنہ کا؟ قرض لے کے ہنسنا۔ کون بے وقوف ہوگا جو قرض دے کے واپس لے گا؟ بھائی لے لیا تو بس وہ لے لیا۔ روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے اگر کسی نے کسی کافر، کسی مشرک کے 4 ٹکے بھی لیے ہوں گے، وہ دیکھیے انسان مرتا ہے، قبر میں جاتا ہے، پہلی شب فشار قبر کہلاتی ہے، اس کے بعد قبر کی پہلی شب سے لے کے میدان محشر تک کا ٹائم پیریڈ برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ کے بعد میدان محشر ہے، میدان محشر کے بعد ایک جانب میدان محشر ہے، ایک جانب جنت ہے، درمیان ہے پل صراط، نیچے ہے جہنم، اور جو پل صراط ہے اس کے 7 سیطریں ہیں، 7 چیکنگ پوائنٹ ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی نے کسی کافر مشرک کے 200-400 روپے بھی لیے ہوں گے، وہ اگر فشار قبر سے محفوظ ہو گیا، اس نے برزخ کا معاملہ اچھے طریقے سے گزار لیا، وہ میدان محشر پہنچ گیا، وہاں سے ناجے ہو گیا، وہ پل صراط پہ آ گیا، پل صراط کے تمام سیطروں کو، چیکنگ پوائنٹ کو کراس کرتے آخری سیطرے پہ پہنچا جہاں جنت نظر آتی ہے، اگر اس نے کسی کافر کے 2-4 روپے بھی کھائے ہوں گے، خدا اسے وہاں بھی روک لے گا۔ یہاں تو بھائی بھائی کے کھا کے بیٹھا ہے، سب چھوڑیے، یہاں تو چاہنے والا جناب سیدہ کا حق کھا کے بیٹھا ہے، مشکل ہی نہیں ہے بھائی۔ بھائی جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح حق کے جناب سیدہ خمس دینا بھی واجب ہے۔ یعنی کیسا عجیب ہو کہ میں جناب سیدہ کے حق کھانے والوں کو لعنت کروں اور خود جناب سیدہ کا حق کھاتا ہوں۔ کیا مشکل ہے سال میں ایک دن بیٹھ جاؤں، حساب کر لوں بھائی کتنا پروفٹ ہوا، اس کا 5واں حصہ دے دوں۔ اور روایت ہے، امام فرماتے ہیں یہ خمس اس لیے تم پہ واجب نہیں ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، خمس اس لیے اللہ نے واجب رکھا ہے تاکہ تمہاری ولادت پاکیزہ ہو سکے۔ اندازہ لگائیے، میں سیدہ کے حق کھانے والوں پہ لعنت کروں، کرنی چاہیے بھائی، لیکن بہرحال میں خود کھا رہا ہوں، کیسا عجیب تضاد ہے یہ۔ فرمایا کہ یہ آخری زمانے میں وعدہ و وفا کا معاملہ ہوگا، لوگ وعدہ پورا نہیں کریں گے۔ فرمایا مولا تیسرا منظر میں نے دیکھا۔ کیا منظر تھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ ایک گائے ہے،
اس کے ہاں دودھ کی فراوانی ہے، دوسری طرف ایک گائے ہے جس کے ہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، لیکن جس کے ہاں دودھ کی فراوانی ہے اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ اس سے دودھ نکالا جا رہا ہے. کیا معاملہ ہے؟ یہ بات آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. امام نے فرمایا یہ حالت ہوگی آخری زمانے میں حکمرانوں کی. سارے ٹیکسز لگیں گے غریب عوام پہ، سارے ٹیکسز لگیں گے غریب عوام پہ. جو پیسے والا طبقہ ہے، جو عمرہ ہیں، جو فیکٹریز کے مالک ہیں، جو انڈسٹریز کے مالک ہیں، اسے ایف بی آر والا خود بتائے گا کہ بھائی ٹیکس سے بچنا کیسے ہوتا ہے. آج ہو رہا نہیں ہو رہا ہاں، آپ 1 روپے کی چیز خریدتے نہیں ہیں، اس پہ بھی ٹیکس لگ جاتا ہے. ہاں، یہ اب میں تو بتاتے چلا جاؤں گا، آپ ذرا اس کی تطبیق بھی کیجئے کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جو جناب امیر نے امام کے ظہور کی علامات بتلائی، پہلی علامت کیا بتائی تھی کہ لوگ دین پہ اپنے فائدے کے لیے عمل کریں گے. دوسرا کیا ہوگا، معاشرے میں آخری زمانے میں وعدہ اور وفا کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تیسرا، ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو سارا ٹیکس غربا پہ لگائیں گے، عمرہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. فرمایا مولا، جناب جابر نے کہا مولا جو چوتھا منظر میں نے دیکھا کہ ایک طرف وہ لوگ بیٹھے ہیں جو ہیلدی ہیں، صحت مند ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو بیمار ہیں، لیکن جو بیمار ہیں وہ جو ہیلدی لوگ ہیں، جو صحت مند ہیں، ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. ہونا الٹا چاہیے تھا. یہ کیا ہوگا آخری زمانے میں؟ جناب امیر فرمانے لگے کہ اے جابر، آخری زمانے میں کچھ لوگوں کو خدا نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ان کا حق ہے کہ وہ فقیر تک جائیں، نہ کہ فقیر کو ان کے پاس آنا ہے. لیکن آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ فقیر جائے گا اپنا حق لینے کے لیے. فقیر جائے گا چودھری صاحب کے پاس، جھوٹی تعریفیں کرے گا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، خان جی یہ ہو گیا، اور وہ اپنا حق لے گا. اگرچہ ہونا کیا چاہیے کہ مجھے جانا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے کون حقدار ہے، اور جب میں حقدار کے لیے نکلوں گا تو سب سے پہلا مستحق میرے خاندان کو ہونا چاہیے، اس کے بعد باہر جانا ہے. دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی آتا ہے تو ہم اسے دیتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کا طریقہ کیا ہے، کن کے ماننے چاہنے والے ہیں؟ جب آپ کے چوتھے امام صدقہ دیتے تھے، پہلے جس کو صدقہ دیتے تھے اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، پھر اسے پیسے دیتے تھے، پھر اس کا شکریہ ادا کرتے تھے. اندازہ لگائیے اہل بیت اطہار کی روش اور ہماری روش میں کتنا فرق آ گیا ہے. تو کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ اس کے ہاتھ کا بوسہ کیوں لے رہے ہیں؟ کہ بھئی اس کا ہاتھ تھوڑی اللہ کا ہاتھ ہے، میں تو اللہ کو دے رہا ہوں. کہ مولا شکریہ ادا کیوں کر رہے ہیں؟ کہ دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے، مجھ سے پیسے لے کے اللہ تک پہنچائے گا اور مجھ سے ٹیکس بھی نہیں لے گا. ہم تو سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہوئے، اسے ڈیگریڈ کرتے ہوئے، ڈسریسپیکٹ کرتے ہوئے اسے پیسے دیتے ہیں. کبھی اسے کسی لباس دے دیا، کپڑے دے دیے، اور کہیں نظر آ جائے تو ایسی حقارت سے دیکھتے کہ وہ بیچارہ زمین میں خاک میں مل جاتا ہے. امام نے فرمایا ظہور علامت امام یہ ہے کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا، فقراء اپنے حق کے لیے آئیں گے، عمراء اپنی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، وہ نہیں جائیں گے اپنا فقراء کو تلاش کرنے کے لیے. اب مولا وہ ایک گائے جس کے 2 منہ تھے، دونوں منہوں سے کھا رہی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ جناب جابر نے خواب دیکھا نا، جناب امیر کو بتا رہے ہیں مسجد کوفہ میں. مولا نے فرمایا وہ گائے کے جو دونوں منہ سے کھا رہی تھی لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھر رہا تھا، یہ آخری زمانے کے کاروباری ہوں گے، بزنس مین ہوں گے. جب بھی آپ کی ملاقات ہوگی وہ یہ کہے گا یار پورا نہیں ہوتا. کیا مطلب؟ حلال بھی کھائے گا، حرام بھی کھائے گا، لیکن پھر بھی پورا نہیں ہوگا. دیکھیے مولانا موجود ہے، یہ رومال میں نے 100 روپے کا لیا، میں اسے 1000 روپے کا بیچ سکتا ہوں، شریعت نے مجھ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ مجھے کتنا پروفٹ چاہیے. لیکن مشکل کیا ہوتی ہے کہ میں 100 کی چیز لاتا ہوں اور 200 کی بیچتا ہوں، سامنے والا کہتا ہے بھائی 150 کی دے دو، میں کہتا ہوں بھائی میری خرید 180 ہے. یہاں میں اپنے رزق کو حرام کر رہا ہوں، ورنہ شریعت نے مجھ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ مجھے کتنا پروفٹ چاہیے. لیکن کہا کہ آخری زمانے میں کاروباری حضرات کیا کریں گے، حلال بھی کھائیں گے، حرام بھی کھائیں گے، لیکن پیٹ نہیں بھرے گا. 5 ہو گئے، یاد رہیں گے انشاءاللہ. فرمایا مولا وہ چھٹا منظر سیکنڈ لاسٹ کہ میں نے دیکھا ایک تالاب ہے، بڑا بہترین بنا ہوا تھا کسی زمانے میں، لیکن لوگوں نے خیال نہیں رکھا، بری حالت ہوگی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا بھی آپ کو بہت لطف آئے گا. امام نے فرمایا یہ آخری زمانے کے علماء ہوں گے. کون ہوں گے؟ آپ جب دور سے دیکھیں گے بڑے اچھے لگیں گے، بہترین عوامے ہوں گے سر پہ بڑے بڑے، کیا بہترین آبا کبا ہوگی مولانا صاحب کی، کیا گاڑی ہوگی، کیا پروٹوکول ہوگا، سب اچھا ہوگا. لیکن جب آپ ان کی محفل میں بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا نہ علم ہے نہ تقویٰ ہے. سب کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال امام کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں ایسے علماء مسلط ہو جائیں گے کہ جن کے پاس نہ علم ہوگا نہ تقویٰ ہوگا، لیکن ان کی ڈریسنگ ایسی ہوگی، پروٹوکول ایسا ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے بڑا عالم فاضل. ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے معیار علم ہی یہ بن گیا نا، گاڑی کتنی بڑی ہے، جتنی بڑی گاڑی اتنے بڑے ذاکر، اتنے بڑے خطیب، اتنے بڑے عالم فاضل، اگرچہ کچھ بھی نہ ہو.
کہ آخری زمانے میں ایسے علماء ہوں گے کہ لوگ ان کے ظاہر سے ان کا فیصلہ کریں گے۔ فرمایا مولا وہ آخری منظر جو میں نے دیکھا تھا کہ ایک آدمی اسپیڈ آف لائٹ سے کام کر رہا ہے، یہاں تانبے کا کنواں ہے یا سونے کا کنواں ہے، یہاں سے پانی نکال رہا ہے، یہاں پانی ڈال رہا ہے، نہ پانی کم ہو رہا ہے نہ پانی بھر رہا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام نے فرمایا یہ جو اسپیڈ آف لائٹ سے کام کر رہا ہے بجلی کی رفتار سے، یہ کوئی اور نہیں، یہ حضرت اسرائیل ہے۔ یہاں لوگ مر رہے ہیں، وہاں لوگوں کی ولادتیں ہو رہی ہیں، نہ مرنے والوں کی کمی ہوگی نہ ولادتوں کی کمی ہوگی۔ اور کہا جو روایت میں آیا ہے کہ سب سے زیادہ بڑی علامت ہے مولا کے ظہور کی، وہ یہ ہے کثرت سے اموات کا ہونا۔ دیکھیے ایک جیٹ جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے، کتنے 200 400 ہزار لوگ مر جاتے ہیں۔ فرمایا آخری زمانے میں کثرت سے لوگوں کی اموات ہوں گی۔ اب یہ 7 علامات جو جناب امیر نے ظہور امام کی بتائی تھی، میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ اب مجھے بتائیے یہ علامات آج معاشرے میں ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے نا؟ اور ہم اپنے امام کے ظہور سے کتنا قریب ہیں؟ اچھا امام کے ظہور کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ کچھ الگ سے کرنا ہے؟ نہیں بھائی، جو بنیادی واجبات ہیں میں اس پہ عمل کر لوں، میں واقعی امام کا انتظار کرنے والا کہلاؤں گا۔ مجھے کوئی الگ سے جو ہے وہ آرمی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا کے لیے میں تیار ہوں گا، جب تک آرمی ٹریننگ نہیں ہوگی میں مولا کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ میں جو بنیادی واجبات ہیں ان پہ عمل کر دوں، میں حرام سے بچ جاؤں، میں بہترین امام کا انتظار کرنے والا قرار رہوں گا۔ وہ ایک واقعہ اور چند جملے مذاہب کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایرانی تھا، اس نے ایک عالم سے کہا کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، واجبات پہ عمل کرتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں، حتیٰ کہ نماز شب نہیں چھوٹتی، لیکن امام سے میری ملاقات نہیں ہو پا رہی، بڑی طلب ہے، بہت شدت سے متمنی ہوں کہ امام سے ملاقات کروں۔ دیکھیے بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو بہت بنیادی ہوتے ہیں، جو نہ کر کے میں اپنے امام کو ناراض کر رہا ہوتا ہوں۔ امام کی تیاری یہی ہے کہ میں واجبات پہ عمل کروں، یہی ہے کہ میں گناہ سے بچوں۔ تو عالم نے کہا بھائی امام سے اگر ملاقات چاہتے ہو تو چلے جاؤ حج پہ۔ مالدار آدمی تو حج پہ چلا گیا۔ یہ علماء نے اس واقعے کو نقل کیا، کہنے لگے کہ 1 سال نہیں 18 سال تک حج پہ جاتا رہا۔ وہ ایک روایت ہے نا، کسی نے سوال کیا کہ وہ وقت کب آئے گا یقینی ہوگا کہ امام یہاں پہ موجود ہیں؟ کہ حج کا موقع وہ ہوتا ہے کہ امام ضرور موجود ہوتے ہیں، امام حج بجا لاتے ہیں۔ کہ 18 سال میں گیا اور 18 سال امام سے ملاقات نہ ہوئی۔ 19ویں برس جب میں گیا تو کسی نے میری کمر پہ ہاتھ رکھا، کہا امام سے ملنے کی متمنی ہوں۔ میں نے کہا وہ مجھے لے گیا یہاں تک کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں ایک ریگستان میں پہنچ گیا، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، کہ انتظار کرو میں امام سے پوچھ کے آتا ہوں امام تم سے ملنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے کیسی کیسی بنیادی غلطیاں کر کے میں اپنے امام کو ناراض کر رہا ہوتا ہوں۔ کہا کافی دیر کے بعد وہ آیا، کہا آ جاؤ۔ جیسے اس خیمے میں داخل ہوا، پردہ حائل تھا، اس طرف امام تھے اس طرف میں تھا۔ میں نے کہا مولا آپ تو حجت خدا ہیں، آپ تو میرے وقت کے امام ہیں، آپ نے مجھے 19 سال انتظار کروایا۔ آپ کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ ہر وقت میری مدد کے لیے حاضر، آپ میری مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ جب امام کو ظہور ہوگا کوئی ایک شیعہ نہیں کہے گا کہ انہوں نے میری مدد نہیں کی تھی، لیکن گناہوں کا پردہ ہے کہ ہم امام کو پہچان نہیں پاتے۔ مولا آپ نے مجھے اتنا انتظار کروایا ہے۔ امام نے کہا بالکل کروانا بھی چاہیے تھا۔ مولا کیوں؟ کہ یہ بتاؤ تمہاری بہنیں کتنی ہیں؟ مولا ایک ہے۔ کہ کہاں رہتی ہے؟ کہ مولا 2 گلی چھوڑ کے۔ کہ کتنے سال ہو گئے اس کے ہاں نہیں گئے؟ کہ مولا 6 سال ہو گئے۔ اندازہ لگائیے، اگر میں واجبات پہ عمل کروں گا، میں حرام سے بچوں گا، میں صلہ رحمی کروں گا، میں امام کا حقیقی معنوں میں چاہنے ماننے والا قرار پاؤں گا۔ یہ میرے واجبات پہ عمل کرنا، حرام سے بچنا امام کی خوشنودی کا باعث قرار پائے گا۔ دیکھیے حکم امام کیا ہے، اطاعت امام کیا ہے۔ ہاں آج مجھے کس کی شہادت پڑھنی ہے؟ آج مجھے باب الحوائج عباس علمدار کا تذکرہ کرنا ہے۔ اطاعت امام کسے کہتے ہیں؟ عباس علمدار جو بنو کلاب اور بنو ہاشم کا بہترین چاند ہے، قمر بنی ہاشم ہے۔ جب ابا عبداللہ نے کہا کہ عباس جنگ نہیں لڑنی تو جنگ نہیں لڑنی، یہ ہے اطاعت امام، یہ ہے اطاعت امام۔ کون عباس علمدار؟ کہتے ہیں کہ ایک ایرانی شاعر تھا، سنیے گا، ایرانی شاعر تھا، اس نے ایک شعر لکھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ عاشور کا دن وہ دن تھا کہ ابا عبداللہ عباس کی پناہ میں تھے، یہ اس کے شعر کا مطلب تھا۔ پھر اس نے سوچا کہ عباس علمدار کا مقام جتنا بھی بلند ہو جائے وہ حجت خدا تو نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حجت خدا ایک غیر حجت خدا کی پناہ میں آ جائے؟ شاید میں نے غلط لکھا، روک دیا اس نے اس سلسلے کو۔
کہتے ہیں ایک مرتبہ سویا عالم خواب میں، دیکھتا ہے شب جمعہ، جو آج شب جمعہ ہے، کتنے خوش نصیب ہیں جو کربلا میں موجود ہیں۔ آج کے گریے کے صدقے خدا ہمیں بھی کربلا بلائے انشاءاللہ۔ کا دیکھتا ہے کہ شب جمعہ امام کا حرم ہے، فوراً پہنچا۔ جو دیکھ چکے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں دیکھے خدا جلد دکھائے۔ کیا عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ کہا جیسے میں مولا کے حرم میں پہنچا کربلا، ابا عبداللہ کے حرم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے خادم سے پوچھا مولا کے حرم میں کوئی نہیں ہے؟ کہنے لگا کیوں کوئی ہو؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ مولا خود اپنے حرم میں نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا مولا اپنے بھائی عباس علمدار کی زیارت کے لیے گیا ہے۔ کون عباس؟ ہاں پہلے سنیے تو صحیح، پھر مصائب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ شاعر کہتا ہے عالم خواب میں پہنچا عباس علمدار کی بارگاہ میں، وہ زیارت نامہ جو ہر زائر جا کے عباس علمدار کی بارگاہ میں پڑھتا ہے، وہی زیارت نامہ مولا پڑھ لیتے۔ جیسے ہی شاعر کہتا ہے کہ مولا کی زیارت مکمل ہوئی، میری جانب رخ کیا اور کہا تو نے کیوں روک دیا؟ خدا کی قسم عاشور کا دن وہ دن تھا کہ میں حسین عباس کی پناہ میں تھا۔ کون عباس؟ یہ وہی عباس ہے نا جب جناب امیر کا وقت آخر تھا، آئے رونے کی شب ہے، ہاں 7 کا دن گزر گیا ہے، اہل بیت اطہار کا پانی بند ہو چکا ہے، ہاں مجھے ابھی پیاس لگے گی میں پانی پیوں گا، آپ جیسی پیاس محسوس کریں گے پانی ملے گا، لیکن آج جب سکینہ کو پیاس لگے گی سکینہ کو پانی نہیں ملے گا۔ ہاں آج جب قاسم کو پیاس لگے گی پانی میسر نہیں ہوگا۔ کہا کہ عجیب کیفیت ہے۔ جناب امیر کا وقت آخر تھا نا، جناب امیر وصیتیں کر رہے تھے، اتنے میں رونے کی آواز آئی۔ جناب امیر نے کہا کون ہے جو میری زندگی میں رو رہا ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ یہ ام البنین ہے، رو رہی ہے، کہ بلایا جائے۔ کہا بی بی میری زندگی میں کیوں گریہ کر رہی ہوں؟ کہا مولا اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ نے سب کو حسن مجتبیٰ کے حوالے کر دیا، کیا میرا عباس اس قابل نہیں تھا کہ حسن کے حوالے کیا جا سکتا؟ کہتے ہیں ابا عبداللہ کو بلایا، عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا اور عباس سے کہا کہ عباس تمہیں تو معلوم ہے نا یہ رسول خدا کے بیٹے ہیں، تم مجھ علی کے بیٹے ہو، عباس حسین کے بچوں سے پہلے پانی مت پینا، حسین کے بچوں سے پہلے پانی مت پینا۔ کون عباس علمدار؟ کون عباس علمدار؟ ہاں عزیزان گرامی روایت میں ہے کہ عباس علمدار باہر جاتے ہیں کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، اور جواب یہی ملتا ہے عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، گریہ کیجیے گا، آج 7 کا دن گزر گیا، 8 کی شب ہے، تو میں لشکر کے سپہ سالار ہوں، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ انصار گئے، اصحاب گئے، جب اون و محمد کے لاشیں آئے نا، اب عباس سے رہا نہ گیا، کہ مولا اب تو وہ کہ جنہیں میں نے اپنی آغوش پہ پالا تھا، اب تو آقا زادی کے بچوں کے لاشیں آگئے، اب تو اجازت دیجئے۔ کہنا عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تمہیں اجازت نہیں مل سکتی۔ کہتے ہیں عباس نے دائیں دیکھا، پھر عباس نے بائیں دیکھا، پھر کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں؟ اب تو کوئی بھی نہ رہا، اب تو سارے مارے جا چکے، اب تو اجازت دیجئے۔ اجازت نہ ملی۔ کہتے ہیں عباس علمدار پشت خیمہ میں آئے اور بیٹھے گریہ کرنے لگے، اتنے میں کانوں پہ آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ اللتش اللتش، ہائی یہ پیاس کتنی سخت پیاس ہے، اس پیاس میں نہ ڈالا ہے۔ عباس علمدار اٹھے خیمے میں آئے، اب جو بیٹیوں والے ہیں وہ محسوس کریں گے۔ کیا دیکھا؟ دیکھا سکینہ ہے ایک مشکیزہ دیکھ رہی ہے، شاید کسی میں ایک گھونٹ پانی مل جائے، میرا عسکر بہت پیاسا ہے، 3 دن ہو گئے میرے بھیا کو پانی نہ ملا۔ کہتے پانی نہ تھا۔ عباس علمدار نے سکینہ کو اٹھایا، ابا عبداللہ کی طرف بڑھے۔ یہ جملے علامہ تعالی جوہری اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ جیسے ہی چچا بھتیجے کو آتے ہوئے دیکھا نا، ایک جملہ عباس سے کہا، ایک جملہ سکینہ سے کہا۔ جانتے سکینہ سے کیا کہا؟ سکینہ سے کہا اے سکینہ ابھی تو چچا کو لائی ہو نا، جب شام غریبہ تماچے لگیں گے، جب تازیانے مارے جائیں گے، جب تمہارے دامن میں آگ لگے گی تو چچا بہت یاد آئیں گے، ہاں چچا بہت یاد آئیں گے۔ اور عباس سے کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو، میں اس سفارش کو رد نہیں کر سکتا، لیکن عباس فقط پانی لانے کی اجازت ہے، جہاد مت کرنا۔ کہتے ہیں عباس علمدار جانے لگے کہ پہلے زینب سے اجازت لے لو۔ اب عباس علمدار کو جناب زینب نے تو ماں بن کے پالا ہے نا، گریہ کیجیے گا، ماتم کیجیے گا، آج کی شب رونے کی ہے، گریہ کرنے کی شب ہے۔ کہتے ہیں عباس علمدار چاہتے تھے باہر سے الوداع کر دیا جائے، کہ آقا زادی
خادم کا آخری سلام ہوگا، عباس اندر آ جاؤ۔ عباس خیمے کے اندر آئے، کہنے لگی آقازادی جناب زینب کہ عباس ایک بات بتاؤں؟ کہاں؟ آقازادی حکم کیجئے۔ کہ جب میں پہلی مرتبہ شہر کوفہ میں آئی تھی نا، میرے بابا کا زمانہ تھا، بابا نے رات کے پہر ایک منزل پہ مجھے روکا اور کہا زینب ذرا ناکے کا پردہ ہٹانا۔ میں نے ناکے کا پردہ ہٹایا۔ کہا زینب دیکھو یہ کوفے کا پہلا چوک ہے، وہ دوسرا چورایا ہے، وہ تیسرا چورایا، یہ ماتم کے جملے ہیں، یہ گریے کے جملے ہیں۔ کہا بابا یہ باتیں بیٹوں کو بتائی جاتی ہیں، محمد حنفیہ کو بتائیے، یہ عباس جعفر کو بتائیے، عبداللہ کو بتائیے، حسین حسن کو بتائیے، میں آپ کی بیٹی، میں تو رات کی تاریخی میں بھی آپ کے سامنے نہیں آتی، میرا کیا تعلق، یہ کوفے کا چوک ہے، یہ چورایا ہے۔ مجھ سے بابا نے کہا تھا بیٹی اب تو شہزادی بن کے آئی ہو نا، وہ وقت آئے گا کہ قیدی بنا کے لائی جاؤ گی، تمہارے ہاتھ پہ رسن ہوں گے، تمہیں قیدی بنا کے لایا جائے گا، تمہیں پتھر مارے جائیں گے، تمہارے سر پہ نہ چادر ہوگی نہ مکنا ہوگا۔ عباس بابا نے کہا تھا، مجھے تھا کہ ہوگا، لیکن میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کسی کی کیا مجال، کسی کی کیا مجال۔ دیکھیے عباس کون تھا؟ کہتے ہیں جب بشیر آیا تھا نا مدینے میں پوری شہادت پڑھوں گا، گریا کیجیے گا، تھک کے مت گریا کیجیے گا، یہ 2-3 دن ہم نے گریا کرنا ہے، اس کے بعد تو زینب جانے اور سید سجاد جانے نا۔ یہ کون عباس ہے؟ جب بشیر آیا تھا نا مدینے میں اور کہنے لگا اے مدینے والوں یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، ہاں فرزند رسول خدا علی و بطول کا لال حسین مارا گیا۔ کہتے ہیں جناب ام البنین اپنے پوتے فضل کے ساتھ آئی اور کہا کون بشیر؟ اے بشیر کون حسین مارا گیا؟ کہا آقازادی فرزند رسول حسین مارا گیا۔ کہا اے بشیر عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا جائے؟ آقازادی بات یہ ہے پہلے عباس کو مارا گیا پھر حسین کو مارا گیا۔ کہا اے بشیر میں عباس کی ماں ہوں، تجھے کیا معلوم عباس کو مارنا اتنا آسان تھا؟ کہا آقازادی عباس کے سر پہ ایک ایسا گرز لگا کہ عباس زین پہ سنبھل نہ سکے۔ کہا اے بشیر تجھے سمجھا چکی، عباس اپنے ہاتھوں سے گرز نہ روک سکا۔ کہا آقازادی بات یہ ہے جب عباس کے سر پہ گرز لگا تھا نا، عباس کے شانے قلب ہو چکے تھے، عباس کے شانے قلب ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں آقازادی کے ہاتھ سے عصا چھوٹا زمین پہ گری۔ ہاں کون عباس؟ عباس کی ماں جانتی ہے نا عباس کون ہے۔ کہا اے عباس میں سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو کسی کی کیا مجال کہ عباس کی بہنوں کے ہاتھوں میں رسن ڈالے، لیکن اب تم جا رہے ہو نا وہ وقت بڑا قریب ہے کہ میرے ہاتھوں میں رسن ڈالے جائیں گے، میرے سر سے چادر مکنا چھینا جائے گا، مجھے بازاروں درباروں میں لے جایا جائے گا۔ کہتے ہیں عباس الوداع ہوئے، تھک کے مت گریا کیجیے گا، چند جملوں کی زحمت ہے۔ عباس الوداع ہوئے، کہتے ہیں عباس کا راستہ 4000 لوگوں نے روکا، 4000 فوج بے حیا کے سپاہیوں نے روکا، لیکن کون علی کے شیر کو روک سکتا تھا؟ جیسے ہی پہنچے نا نہر فرات میں اپنے جانور سے اپنی سواری سے کہنے لگے اشرب ماں، تو پانی پی لے۔ اب اس نے کہا ہوگا نا مولا آپ اس لیے پانی نہیں پی رہے کہ آپ کے مولا حسین پیاسے ہیں، میں کیسے پیوں؟ میرا مولا عباس بھی تو پیاسا ہے، میرا مولا عباس بھی تو پیاسا ہے، میں کیسے پانی پیوں؟ ارباب منبر کہتے ہیں جب انسان شفاف پانی کو دیکھتا ہے انسان کو اپنا عکس دکھائی دیتا ہے، لیکن جب عباس نے نہر فرات کو دیکھا تھا نا عباس کو سکینہ کی پیاس دکھائی دی تھی، عباس کو علی اصغر کے سوکھ کے ہونٹ دکھائی دیے تھے۔ واہ غربتا۔ کہتے ہیں عباس علمدار نے پانی بڑھا، اب چلے، اب جیسے چلے ایک ظالم نے چھپ کے حملہ کیا، خدا آپ کو کفے عباس پہ لے کے جائے۔ عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا، عباس نے بائیں شانے کے ذریعے سے مشق سکینہ کو تھاما۔ ارباب منبر کہتے ہیں ظالم نے پھر چھپ کے حملہ کیا، عباس کا دایاں شانہ قلم ہوا، عباس نے منہ کی مدد سے کوشش کی کہ اس مشکل کو سکینہ تک پہنچاؤں، لیکن کہا خدایا میری اور کوئی تمنا نہیں ہے، فقط یہ چاہتا ہوں یہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے۔ سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ بھتیجی اجازت دلوا دے میں پانی لاؤں گا۔ آواز کو بیٹھ آئی، اے عباس مشیت الہی یہ ہے یہ پانی خیمے تک نہیں پہنچے گا، لیکن ہم نے قیامت تک تمہیں باب الحوائج بنا دیا، اپنی شرعی حاجات کو مانگے گا۔ باب الحوائج کا ماتم ہے، باب الحوائج کا گریہ ہے، کہا ہم نے قیامت تک تمہیں باب الحوائج بنا دیا، جو تمہارے ذریعے سے دعا مانگے گا خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اب ارباب منبر کہتے ہیں عباس علمدار نے کہا دیکھیں عباس کا تابوت برابر نہیں ہوتا، علم اٹھتا
है, उसका सबब क्या है? अब्बास ने कहा खुदा ने तेरी मशीयत तू जाने। लेकिन अब्बास मगर ये चाहता है अगर पानी न पहुंचे ना तो अब्बास का लाशा भी नहीं जाना चाहिए। अब्बास को बड़ी शर्म आती है, सकीना से वादा किया था। कहते हैं यहाँ अब्बास का शाना कलम हुआ, मातम करेंगे, आवाजों को बुलंद करेंगे। वहाँ दूसरा शाना कलम हुआ, वहाँ सकीना जो पहले इंतजार पानी में खड़ी थी मशकीज़ें लेके, जैसे ही देखा ना कि अलम एक जानिब झुका फिर दूसरी जानिब झुका, कहते सकीना ने मशके सकीना को फेंका, बच्चों से कहा बच्चों दुआ के लिए हाथ उठाओ, पानी आए जाए मेरे चचा वापस आ गए, मेरे चचा वापस आ गए। जरा देखो तो सही, आलम कभी दाएं झुकता है कभी बाएं झुकता है। कहते आवाज दी, दोनों शाने कलम हो चुके। अब्बास की कोशिश है, इतने में जालिम ने छुप के हमला किया, अब्बास के सर पे गुर्ज पे लगना था। अब्बास ने बड़ी कोशिश की कि संभल सके, लेकिन एक आंख तीर में लगा हुआ है, सर पे गुर्ज है, दोनों शाने कलम हो चुके हैं। अब्बास ने जालुओं की मदद से तीर को निकालना चाहा, लेकिन गुर्ज ऐसा भारी था कि अब्बास दिल से जमीन पे आए, आते हुए कहा मौला मेरी मदद को आइएगा, मौला मेरी मदद को आइएगा, या हुसैन चले। अब जुमला सुनेंगे, खुदा की कसम जुमला सुन के गिरिया करेंगे। अब्बास ने बुलाया हुसैन चले, क्या कहते हुए जा रहे हैं सुनिएगा, बहुत गिरिया करेंगे। रात में जब याद आएगा ये जुमला गिरिया करेंगे। क्या कहते हुए जाते हैं? कहते हैं अब्बास जरा देख तो सही, ये फौजे बेहया कहती है तुझे अब्बास पे बड़ा मान था ना, अब अपने अब्बास को बुला, अब अपने अब्बास को बुला। ए अब्बास मैंने क्या जवाब दूं? कहते हैं अब्बास अलमदार पर पहुंचे। अबा अब्दुल्ला अभी सांसें बाकी हैं। अभी अबा अब्दुल्ला ने देखा कि मेरा भाई सलामत है। अब कहने लगे कि मौला मैंने अपनी माँ उम्मुल बनीन से सुना था जब दुनिया में आया था तब तक मैंने आंखें नहीं खोली थी जब तक आपको नहीं देखा था। वक्त आखिर है, एक आंख में खून भरा है, एक में तीर लगा है, मैं जहमत न देता अगर मेरे हाथ सलामत होते, अगर मेरे हाथ सलामत होते। चाहता ये हूँ कि अबा के दामन से मेरा खून साफ कीजिए, वक्त आखिर है, आपको देख के दुनिया से जाना चाहता हूँ। कहते हैं अबा अब्दुल्ला ने अपने अबा के दामन से खून को साफ किया। अब यहाँ उलमा कहते हैं, बात जाकर ये पढ़ते हैं कि यहाँ जैसे अब्बास की तमन्ना पूरी हुई ना, हुसैन कहने लगे अब्बास तेरी तमन्ना मैंने पूरी की, एक तमन्ना तू भी मेरी पूरी कर दे। का मौला हुक्म कीजिए, खादिम किस काम आ सकते हैं, शाने नहीं तो क्या हुआ, सर पे गुर्ज लगा तो क्या हुआ, हुक्म दीजिए। का अब्बास तूने मुझे सारी जिंदगी मौला कहा, आका कहा, सैयदी कहा, तूने कभी मुझे भाई न कहा। अब्बास वक्त आखिर है, एक मर्तबा मुझे भाई कह दे। कहते अब्बास की जिंदगी का आखिरी लम्हा है। अब्बास ने कहा मेरे करबला के भूखे प्यासे भाइयों से अकबर के मर जाने के बाद बड़ी मुश्किल से लाशें उठाने वाले मेरे भाई हुसैन, ऐ कासिद व अकदर और मोहम्मद पे रो रहने वाले मेरे भाई। सही